الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال علیما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذی ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دو جمعہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خلفائے راشدین نے متعلق گفتگو ہے۔ پچھلے جمعے میں وعدہ کیتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل اور مناقب نے حوالے نہ دو چار گلاں عرض کرے سن۔ اللہ تعالیٰ نال کوئی بندہ بھی وفا کرے اور اللہ تعالیٰ نے حکمہ پورا کرے، اللہ راضی کرے، تو میں باہر آئی گل تساں عرض کر چکا اور تسی جاننے بھی ہو کہ اللہ تو بہتر بدلہ دینے والا کوئی نہیں۔ جڑا بندہ بھی ای چاہنا کہ میں ہمیشہ رہاں، میرا تذکرہ ہمیشہ رہے، میری گل ہمیشہ رہے، تو اس واسطے ایک ہی طریقہ کہ وہ اللہ اور اس رسول نہ وفا کرے، تو اس ہمیشہ رہنا بھی ہوئے، اس کا تذکرہ بھی باقی اور اس کی محبت بھی باقی۔ میں آج جی سڑے شبیر احمد عثمانی صاحب بھی پڑھنے رانے تے سڑے شاکر شجابادی بڑے اچھے شاعر ہیں، انہاں ایک بڑی خوبصورت انہوں نے جملہ میں خالی وہ عرض کرے نا، میں نے جتوں میں گل شروع کی تھی اسی نہ متعلقہ گل ہے۔ پیرنٹ جے مر کے زندگی چاہندہ ہیں فقیری ٹوٹکا سن گئے سرے کی زبان ہے نا، جے مر کے بھی تو چاہنا نا بھی میں جینا رہا تو میں جنے تو ایک فقیری ٹوٹکا دینا، وہ ٹوٹکا تو سن گئے تو جینا رہا سے مرنے تو بعد بھی اگر تو چاہنا، جے مر کے زندگی چاہنا فقیری ٹوٹکا سن گئے وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے، کہ تم فنا تھی ون کائیں وچ وفا وچ، اللہ اور اس نے رسول نہ تو وفا کر دے اور اپنے آپ فنا کر دے وفا وچ تے وقت بقا جانے تے خدا جانے، بات تو وے کی کن تو باقی رہنا۔ اللہ قرآن مجید وچ جنہ ایمان والے نے ذکر کیتے ہیں، جنہ قربانی والے نے قربانیاں بیان کیتیاں، انہاں اللہ نہ وفا کیتی، انہاں اللہ تعالیٰ نہ حد کیتی، میرے رب بھی وقت انہاں تے اپنے کرم نے حد کیتی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر تسی پوری زندگی پڑھ سو تو اس پوری زندگی میں جڑی نمایاں صفت ہے وہ وفا آڑی، تو ابو بکر جتنی وفا کیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال تو اس وفا نے بدلے اللہ ابو بکر اجت، تو انہوں نے آج پوری دنیا تے اللہ تعالیٰ جڑا مقام اور مرتبہ دیتا تو یہ حضرت ابو بکر صدیق دیتا۔ میں آج انہیں میرے ذہن اچ گل آئی کہ اسی مختلف فضائل تے گل کرنے رانے، آج نہیں اس گفتگو وچ میں تساں دو چار گلاں جی عرض کرنیاں ان کرنیاں کہ ابو بکر نے فضیلتاں بہت ساریاں ان کئی گنتی حساب وچ نہیں آنیاں، لیکن کچھ فضیلتاں ہے جڑیاں قیامت جھاڑے اللہ ابو بکر دے سن۔ آج نہیں گفتگو وچ بلکہ اجنی گفتگو نہ عنوان ہی کہ خصوصی آخرت خصوصیات صدیق اکبر کہ آخرت اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیونکہ ویکھو نا جتھے سارے کھڑوتے ہون اگلے پچھلے ہر نبی نہ دنیا تے وفا کرنے والے لوگ گزرے نا، چاہے انہاں تے 10 ایمان آنے والے ہے، 100 آنے والے ہے، 1000 ہے، انہاں بھی بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتیاں تے مارا کھادیاں تے تختہ دار تے لٹکے تے ہر نبی نال اللہ تعالیٰ کچھ وفادار دوست کھلارے جڑے انہاں نال انہاں قربانیاں بھی دیتیاں اور نبیاں نے اتنا انہاں قرب حاصل ہے کہ ان بڑے بڑے بندے بنے، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ان تمام لوگ بھی قیامت والے دھاڑے موجود ہو سن، ہر نبی نے سنگی دوست موجود ہو سن، ہر نبی تے ایمان آنے والے موجود ہو سن۔ حضرت آدم علیہ السلام تو گن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پوری امت کھڑوتی ہوئی تے بھرے ہوئے پیڑے وچوں اگر اللہ کہیں ہکیاں وکھرا کر کے آکھن کہ اتوں دی شان انہاں سارا نال ہوتے تو بات گل تھا یا کوئی نہیں کہ اگلے پچھلے وچوں کائنات بھر نے مومن کھڑوتے ہیں، کائنات بھر نے سولیاں تے لٹکنے والے، اگی نے انگاریاں تے لیٹنے والے، تختہ دار تے چڑھنے والے، سولیاں تے لٹک وینے والے، گولیاں نے چھاتیاں گولیاں نہ بھنوا دیونے والے اور جناب نیزے نے انیاں تے چڑھنے والے، تلوار نیاں دھاراں تے لیٹنے والے اور بلیاں کڑاواں وچ جڑے جل گئے ان جنہاں واسطے ٹوئے کھٹ کے اور اگیاں بال کے انہاں زندہ اگی وچ جلا دیتا گیا، ان سارے کھڑے ہون اور ہر کوئی آج اس امید ہوئے کہ جتنا ماں لبنا اتنا کہیں بھی نہیں لبنا تے اس جڑے کوئی صدے کہ ابو بکر آئے توڑنے واسطے خاص گلان تو بات اسی تو اندازہ لاغنو کہ اس نے کتنی وفا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں کتنے بڑے درجے تے پہنچایا جیڑوے بھرے ہوئے پیڑے وچوں بندے نمبر ملن نہ تا نمبر تو انہوں نے جتے 500 بندہ کھڑوتا ہوئے تے 300 بندہ جیڑا کوئی بھرتی ہونے میں نا وہ مڑ کے دسینے نہیں جڑے سیٹاں اتنے ہی ہیں جتے بندے اتنے ہیں تے قیامت جاڑے ابو بکر نے سیٹاں تے کہیں نہیں آونا اس پوری ارباں کھرباں انسانہ وچوں جڑی پہلے نمبر نہیں سیٹ نبیہ تو بعد وہ قیامت جاڑے بھی ابو بکر ہی لبنے تو بات کرے گا تو سنے سی ایس نے امتحان تے بڑے 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 پرچے تے بڑیاں 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 آزمائشاں تے اے جے سوال جنہاں نے جواب نہیں آنا تے کور بن سی کروڑ پتی تے بڑے مشکل جنے سوال ہیں جی سارے گئے گھرڑ ہو گئے اللہ آکسی جتھے ابو بکر کھڑوتا ہوتے کوئی بھی نہیں کھڑوتا اس تو قیامت نے جڑے اعزاز ہیں ان سب تو وڈے اعزاز ہیں اور ان اعزازہ وچ ابو بکر تو وڈی پاک کہیں نہیں بھی اور کوئی گل آپ کھوڑو نہیں کرنی ان آخرت دیاں گلاں انہاں جڑیاں یا اللہ دسیاں یا اللہ نے رسول دسی پہلی حدیث قیامت جاڑے ابو بکر کے فضیلت حاصل ہو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر ثم عمر ثم آت البقیہ الى آخر الحدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دنیا جس وقت ختم ہو گئی نہیں اس دنیا تباہ ہو گئی نا اس دنیا تے کوئی بشر باقی نہیں رہنا سارے موت نہ پیالہ پی گئے نا اور اللہ ان قیامت قائم کرنی تک قیامت قائم کرنے واسطے جی کن دنیا تے مہینے تو بعد موت نہیں کوئی ترتیب نہیں نا کہ بھائی پہلے کیا مرنا وقت کیا مرنا وڈے مر وینے نکے مر وینے کدی نکے پہلے مر وینے وڈے پچھو جینے رانے بیمار جینے رانے جڑے صحت مند ہونے ان ٹر وینے دنیا تے آمنی نہیں ترتیب تھا کہ پتر پیو تو بعد آسی لیکن دنیا تو وہنی نہیں کوئی ترتیب نہیں تک قیامت جھاڑے انج نہ ہو سی کہ جڑا اس دنیا تے سب تو پہلے آیا اساں قبرہ چو پہلے اٹھاؤ ابو حضرت آدم کھڑا کرو حضرت آدم نے پتراں کھڑا کرو وط انہوں نے پتراں کھڑا کرو وط حضرت نوح ساریاں ترتیبہ الٹ دیتیاں ویسن جیڑا عزت اور مرتبے وچ اس کائنات سب تو پہلے نمبر تے فرمایا اس جاڑے قیامت والے جاڑے جس جاڑے اللہ سارا دوبارہ زندہ کرنا ایک تو روحانی طور تے ماں سارا تو وڈا بنائے اس آج ساری دنیا تو پہلے اٹھا کے بھی دنیا تکا دے سن فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض حضور فرمایا قیامت ڈھڑے جس نی قبر سب تو پہلے کھل سی او میں آمنہ نہ لالو سب تو پہلے خدا نے اس دبی وئی زمین وچو لکھاں کروڑا نہیں ارباں کھرباں دبے ہوئے انسان ہر مرنے والا انسان چاہے وہ جل گیا بڑھ گیا سڑ گیا جدے مرضی ٹر گیا چھیکڑوں کتھے گیا ہوا زمین وچ سارے زمین وچن اس زمین وچو کوئی بشر
فرمایا میں نے تو پیڑے نہ اٹھ سی اول من تنشق عنہ الارض اگر تسی ہوش وچ بیٹھے ہو تو خالی قبر نہیں قیامت ہے جھاڑے سارے سیرے جے میرے نبی نے تو ہر جائی تھے حضور نہ پیڑا نمبر ہے فرمایا اول من تنشق عنہ الارض پیڑا بندہ جس واسطے زمین کھولی ویسی او حضور سبحان اللہ اور یہ ساوا روزہ اسی تو کھولے ویسی تاکہ سارے سوکھے پہ اٹھنے آمان سب تو پہلے میں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی اور نہیں فرمایا ثم ابو بکر ماں اللہ معاف کرے میں کدائیں گل پڑھی نہیں لیکن ثم ابو بکر تو ماں گل سمجھ آنی پئی کہ روزے وچ قیامت ڈھڑے جڑوے میرے نبی اٹھ سن اس وقت حضرت عیسیٰ بھی اتھے آرام فرماؤ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پہن اول من تنشق عنہ الارض پہلے میں اٹھ ساؤ زمین چو ثم ابو بکر ثم عمر ثم آتی الالبقی وقت عمر اٹھ سی وقت میں بقی الغرقہ چاہساں جنت البقی وچ آساں اتھوں نے دبے ہوئے جتنے بھی مسلمان ہو سن وقت میں انہاں اٹھائے سا اللہ انہاں اٹھائے سی لیکن اسا تو بعد ان اٹھ سن اس تو بعد میں نہ گھن کے مکے دیں ٹور ساں مکے والے اگو آسن اور وقت مکے والے اٹھ سن جنت المعلی والے اس تو بعد وقت ساری دنیا تے حضرت اسرافیل ایک آواز مارنی سارے مردے چاہے ہوئے باہر آ لگ سن اسا گل صرف یہ کرنی کہ حضور تو بعد جڑا اس زمین سب تو پہلے اٹھ کے باہر نکل سی وہ ابو بکر فرمایا میں نے تو بعد ابو بکر اٹھایا ویسی اور ابو بکر تو بعد عمر اٹھایا ویسی تا تھوڑی دیر تا اس کائنات اے جی بھی گزر سی نا میرا جملہ ضائع نہ کرے کہ مشرق تو گھل کے مغرب تک شمال تو جنوب تک اس زمین ہوتے دو بندے کھڑوتے ہو سن یا اللہ نہ نبی کھڑوتا ہو سی یا ابو بکر کھڑوتا اور کوئی بندہ ہوتے نہیں کوئی بندہ روئے زمین تے موجود نہیں ان دوئے رفیق ان دوئے ساتھی ان دوئے ہر میدان نے یار ہر جائی تے اکٹھے رونے آڑے اللہ انہا زمین نے ہوتے سارے تو پیڑے کھڑا کرے سی حضرت ابو بکر تو بعد عمر اٹھ سن عمر تو بعد باقی لوگ اٹھ سن تا ای قیامت آڑے دن پہلی عزت اور پہلا اعزاز اللہ نے نبی تو بعد جس بندے حاصل ہونا اس بندے نے نام میرے نبی دس گئے ان کی وہ کور ہو سی جی ابو بکر تا ابو بکر قیامت جھاڑے سارے تہجد گزار اجے ستے پہن سارے صحابی ستے پہن سارے اہل بیت ستے پہن سارے شہید ستے پہن بدر والے ستے پہن عہد والے ستے پہن پر اللہ سے ابو حضور تو بعد ہر جائی جی ابو بکر ہونے ہے تو آج بھی ابو بکر ہی ہو سی ہاں جی تب پہلے ماں اٹھائے ویسی انا اول من تنشق عنہ الارض اس تو بعد میں نے کو ابو بکر اٹھائے ویسی میدان حشر قائم ہو گیا میدان حشر وقت بہت ساریاں گھڑیاں آمنیاں بہت سارے لمحات آمنے انہاں لمحات نے اندر فرمایا وقت ایک حوض کوثر نہ منظر ہو سی اللہ تعالیٰ ماں ایک حوض دے سن جس حوض نہ پانی فرمایا شہد تو زیادہ مٹھا برف تو زیادہ ٹھنڈا اور جناب چاندی تو زیادہ سفید اور اس سے جڑے آب خوریں جنہاں بھی لوگ آن کے پانی پیسن فرمایا ان آب خورے آسمان نے ستارے آنگوڑن اور انہوں نے تعداد بھی اتنی ساری دنیا نے لوگ اٹھے آن کے پانی پیسن ای تو ہو گئی گل ہتھو تک ای امت اور اسی سارے اپنی دعاواں میں دعائیں منگنے ہیں یا اللہ حوض کوثر تے نبی کول کھلا رہے ہیں نبی نے ہتھاں جو حوض کوثر دیں ہر مومن نے ای خواہش کہ ماں حوض کوثر لبے لیکن وہ حوض کوثر والا پانی بھی کہیں تو شروع ہونا کہ کوئی نہیں ہونا کیوں جی آخر حوض تو بنے پیا تے ہر شاہ ہوتے تیار ہے آپ خورے بھی پہ وین اور جناب ہوتے پانی بھی وقت تو نبی آوے سن پہ وامنے آڑے تو کہیں تو پیونے نبی افتتاح ہونا کہ کوئی نہیں ہونا فرمایا اول من یرد علی یوم القیامت ابو بکر نے صدیق فرمایا اس میں حوض کوثر نہ افتتاح ابو بکر میری امت را پہلا آدمی جڑا قیامت ہے جھڑے میں نے تے پیش کی تویس پانی نہ افتتاح حوض کوثر نہ آغاز فرمایا ای سب تو پہلے قیامت ہے جھڑے میں نے تے پیش ہونے آڑا ابو بکر تے ای کیوں نہ ہوئے میرے نبی خود دعا منگی اور دعا کے منگی کہ اللہ غار نے اندر تو ابو بکر
میرا ساتھی بنایا. فجعلو رفیقی علی الحوض او کما قال یا فی الجنہ. فرمایا قیامت والے دن بھی اسا میرے حوض کوثر نہ میرا ساتھی بنا. اور جڑے غارج گئے تو اس ترمذی شریف نے غالباً روایت ہے. آپ فرمایا انت رفیقی فی الغار و رفیقی علی الحوض یا صاحبی علی الحوض, کہ تو دنیا تے اس غار نے اندر میرا ساتھی, قیامت جڑے حوض کوثر تم بھی میرا. ہاں جی, تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اربا خربا انساناں وچوں بڑے بڑے نیک اور متقی لوگاں وچوں خالی نہیں سننا کہ اتھے خالی ابو بکر ہے. میں تو عرض کیتا جتھے سارے پیڑے وچ کھڑے ہون, اس پیڑے وچوں واد جڑا ایک صدینہ پیا تو واد کوئی شے اوے کہ کوئی نہیں. کوئی کاڑا بھوکنا بھوکے, کوئی بکواس کرے نہ کرے, کہیں نہیں بکواس مانا دی بشک ساری دنیا رڑ کے بھئی تھکے, کوئی وینی تھک اپنے منہ تے آونے. تو جڑا ارباں خرباں وچوں سدیا ونجے تے پکاریا ونجے تے پیغمبر پہلے 10 ونجن کہ جناب ای حوض کوثر تے سب تو پہلے میرے تے پیش ہو سی, سب تو پہلے میرے کو آ سی. اور اللہ اس نے ذریعے اس حوض کوثر نہ آغاز آکھ دیو, افتتاح آکھ دیو. آپ نے ارشاد دیوے کہ میں کو سب تو پہلے قیامت جھاڑے جڑا بندہ پیش کیتا ویسی وہ ابو بکر. اور علماء اس حدیث ہاں اول من یرد علی الحوض اسے ذکر کیتا کہ حوض کوثر تے سب تو پہلے میں نے کو جڑا بندہ آسی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ای او وفا نبینا وفا وے, اور اس وفا نے ای بدلہ اور صلہ ملنا پیا کہ قیامت ہے جھاڑے جتھے سارے کھڑوتے ہون اتھے ای کھڑوتے ہون. ایک روایت ہے اگرچہ سند نے اعتبار نہ کمزور ہے پر آگئی دماغ میں عرض کر دینا فضائل چلوے نہیں کوئی گل. آپ فرمایا قیامت ہے جھاڑے اللہ نے عرش نے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کرسی ہو سی, جتھے اللہ نے عرش ہے سامنے حضرت ابو بکر بیٹھیں. فرمایا اللہ نے عرش نے دائیں طرف میری کرسی ہو سی. اتھو گھن کے او صدیق تک جڑا فاصلہ نا, فرمایا اتھے وچکار صدیق نہیں کرسی ہو سی. تے حضور فرمایا اتھے کوئی آواز دیونے والا آواز دے سی, سچ سچ منہ مار کھن ہوئے جیسا جا مل گئی خلیل تے حبیب نے درمیان. تو انہی قسمت جاگ نہیں گئی کہ تو آج اللہ تعالیٰ جگہ دے دیتی کہنے درمیان خلیل اور حبیب نے درمیان. ایک ہی پہلے اللہ نے حبیب بیٹھیں, سامنے اللہ نے خلیل بیٹھیں, وچ میرے نبی نے صدیق بیٹھیں. تے اگر یہ حدیث ذہن اچھ روے تو میرے نبی ایک گل فرمائی وئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل آکھی وئی. جزاک اللہ. تو سبحانہ میں گل توجہ نہ سنو, یہ انہوں محبت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ایک گل فرمائی ہے کہ اگر اللہ تو علاوہ ماں کہیں خلیل بناونے نہیں اجازت ہویا تو میں ابو بکر اپنا خلیل بنائیں. لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر اوبر پو. تب میں خلیل بنامی ابو بکر, لیکن میری خلت اللہ تعالیٰ ناڑے, اور میں انہاں اپنا بھائی اور حبیب اور محبوب اور جو کچھ بھی انہاں لقب حضور دیتے ہیں اس حدیث بھی سامنے رکھو. توت خلیل تے حبیب تے درمیان صدیق. ہاں جی, کہ خلیل نے اگر درجے تے کوئی بندہ نبی نے نگاہ میں پہنچ سکنا ہے تو وہی ابو بکر ہے. تو اللہ اپنے حبیب تے خلیل نے نیڑے بھوا کے بھی دنیا والا قیامت جھاڑے تک ایسن کہ جڑے سڑے نہ وفاما کرنے نہ سی درجے ہونا وات اپنی شانہ نے مطابق ہے. این تو نہیں ہونا کوئی سڑے واسے مرے مارے مال دے دولت دے خزانہ دے تے اسی اساں ور بدلے نکے نکے دیوان نکے نہ دے ساں. تک سب تو پہلے قبرہ چو اٹھنے والے بھی ابو بکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر نہ ساتھی بھی ابو بکر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار, تو حوض سے بھی میرا ساتھی اور غار نے اندر بھی میرا ساتھی. یہ 4 حدیث ہو گئی ہیں. اگلی حدیث 5ویں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق واسے وفد عبد القیس ایک وفد آیا اپنی خدمت, بڑا مشہور وفد ہے, اور اس وفد نے بہت ساریاں حدیث نے اندر تفصیلات آنیاں. وفد عبد القیس ایک کوئی بندے ہیں جنہاں بڑی عجیب قسم نے حضور نہ گفتگو شروع کی تھی, اور آپ اس سے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا
تو آپ حضرت ابو بکر اب فرمایا کہ ابو بکر انہیں گلہ نہ تو جواب دے. حضرت ابو بکر انہاں جواب دیتا, حدیث چانا جواب بھی دیتا, فاجادا بڑا خوبصورت جواب دیتا, انہوں نے بھر دیتا جو کچھ انہوں نے سوالات ہے نا یا جس قسم نے بھی گفتگو ہوئی وہ حضرت ابو بکر اساں بھر دیتی. جڑے بھر دیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے آپ فرمایا یا ابا بکر آتاک اللہ الرضوان الاکبر. ابو بکر قیامت جڑے اللہ تو رضوان اکبر دے سن. دامیں سے پارے نہیں آئے تھے اللہ تعالیٰ جنتیاں نہ ذکر کرنے پہن کہ جنتی جنت جویسن اور داخل ہو سن انہاں میں ہی نعمت دیسا ہی نعمت دیسا انہاں نعمتہ وچ اللہ فرمانے پہن ورضوان من اللہ اکبر کہ نعمتہ تو میں پہن دیسا لیکن جڑی سب تو وڈی میں جنتیاں نعمت دیسا نا او میری رضا والی نعمت کہ میں انہاں تو راضی ہو ویسا اور راضی اچھا اور راضی تو اللہ جنت جساں بھی داخل کرے سن اس تو راضی لیکن ای رضوان اکبر کیوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اشارہ کی تھا ابو بکر واسطے کہ ابو بکر ای رضوان اکبر تو لبسی تو اگر رضوان نہ مطلب خالی راضی ہونا تو مطلب ای تو نہیں بڑھنا کہ اللہ خالی ابو بکر تو راضی ہو سن اللہ تو سارے تو راضی جس تو راضی ہو سن اساں جنت موسن تو معلوم ہونا راضی رونا ہو رہے رضوان اکبر ہو رہے تب پوچھنے آڑے کئی بندے اسی مجلس وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ گل سمجھ نہیں آئی مر رضوان الاکبر ای رضوان اکبر کیوے تو اتھے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں گل فرمائی تے ابو بکر ہے بالکل نہ سونے نہیں ترکڑی وچ میرے نبی تول چھوڑا فرمایا رضوان اکبر میں تو ساتھ سے نہ کیوے ان اللہ یتجلی للناس عامتا وَيَتَجَلَّى لِأَبِي بَكْرٍ خَاصَّةً رضوان اکبر ہیوے کہ اللہ جڑوے راضی تھی ویسن تو جنت داخل کر جیسن تو کر دیونے تو بعد اللہ وقت اپنا دیدار کر ویسن تمام جنتیاں انہاں سارا کر ویسن ہیں جا کٹھا کئی میدان جمع کرے سن کئی جائی تھی جمع کرے سن اتھے میڈا رب ظہور کرے سی اپنی شان نے مطابق اور اتھے آن کے اللہ اپنا دیدار کروے سن تمام جنتیاں او جس وقت دیدار ہو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ای ہو سی عمومی دیدار وَيَتَجَلَّى لِأَبِي بَكْرٍ خَاصَّةً تے اس جاڑے خصوصی تجلی تے خصوصی دیدار ہو سن ابو بکر واسطے میں اس نے اپنی زبان ترجمہ کرنا تسی کو نہ اوبرے جتنے سامنے بیٹھو میں ایسا تکہ میں ترجمہ کرنا میں اپنی زبان ترجمہ کرنا تجلی تو سان نہیں سمجھ آئے اس تو شاید سارے اوبرے بھی نہ ہو ایک کہ بھائی میں اللہ دیدار کروانے پہن اللہ نے دیدار ہونا پہ ساری جنتی تک کہنے پہن 100 سال کرن 500 سال کرن ای میں نے رب کرا دیتا اس وقت تک کرینے راسن جان تک میں نے رب کروے سی جڑوے وہ دیدار نہ وقت ختم ہو سی تو اللہ تعالیٰ تجلی نہ وقت ختم کر دے سن بنجو بھائی ہون اپنا اور کام دھندہ کرو اور اپنا بعض حدیثاں چاہنا کئیاں مہینے بعد دیدار ہو سن کئیاں ہفتے بعد ہو سن کئیاں جمعہ جڑے جنت نے میدان ہے اللہ تعالیٰ ساریاں نعمت دے سن ون پہ ونے لوگ جے عمل جے انہوں نے ہو سن مقدر اے جیاں زیارتہ ہو سن خدا اساں بھی بار بار نصیب کرے آپ اس وقت فرمایا کہ ای دیدار تھا ہو سن ہنج لیکن ابو بکر واسے میں یتجلی نہ ترجمہ کرنے لگا اگر غلط ہوئے تو اللہ معاف کرے اگر ٹھیک ہوئے تو اللہ قبول کرے یتجلی لابی بکر خاصتاً مطلب میں ہی سمجھا کہ اللہ چاہ پردے سٹے سن تے سٹ کے آگ سن باقیاں واسطے ٹائم مقررن اوقات مقررن دیدار نہ ابو بکر توڑے واسطے حکم ہے کہ جس وقت تک توڑا دل کرے نہ روے تک کہنا نعرہ تکبیر عظمت محمد مصطفیٰ شان صدیق اکبر خلافت راشدہ ای توڑے واسطے خصوصی تجلی کہ جتنی دیر تک توڑا دل کرے تو دیدار کر تے ابو بکر نہ بڑھنا بھی انجے کیوں جی انہیں بڑھنا جیسا اپنے نبی نہ اتنیاں وفامہ کیتیاں اور جیسا اس وقت حضور نہ ہاتھ نہ پہ آجڑوے سارے چھوڑی وطنے ہیں تو آج اس نے بدلے نہ دینے تو بدلہ اتا اپنی شان نے مطابق دینا نا تو اللہ ابو بکر صدیقہ
قیامت والے جھاڑے ای خصوصی بدلا اپنی تجلی اور اپنی ملاقات نہ سارے جہان نالو الگ اور وکھرا دے سن کہ اے ابو بکر ہی توڑی ملاقات ہے اور ہی توڑے واسطے تجلی. میں آکھنا کوئی الگ ملاقات یا الگ پردے نہ بھی سٹے ونجن کیا یہ اعزاز تھوڑا کہ سارے واسطے عوامی کام میں تے ابو بکر تو ادھر ہے دے خصوصی حال رب نہیں ملاقات نے نہ کہیں صدر وزیر اعظم نہیں تھا نہیں ہاں جی رب نہیں ملاقات ہاں جی. اس تو ایک حدیث سے فرمایا قیامت جڑے ابو بکر تے عمر نال مسافے تے معانکے ہو سن جی مسافے تے معانکے رب مسافے تے معانکے کرے جس بندے نال تو ای اسی سمجھاونے واسی گل کر سکنے نہیں تو انہوں نے درجے کئی پیمانے وچ انہوں نے وزن تول نہیں ہو سکنا اس تو بہت اتنے لگے گئے. اس تو حضرت امام زین العابدین کروڑا روپیہ نہیں گل کی تھی انہوں کو کہیں پوچھا نا حضرت حسین نے بیٹے کو کہ حضرت ابو بکر تے عمر نہ حضور نی نگاہاں وچ کے مقام ہے حضور نی زندگی وچ ابو بکر تے عمر نہ کے درجہ ہے نبی نی اولاد ہے نبی نے اولاد نے سرے وچوں گل بھی ہوا نکلنی جیسے نبی نی نبوت نی مہر ہوئے. حضرت زین العابدین جواب دیتا انہاں فرمایا حضور نی نگاہاں وچ ابو بکر تے عمر نہ اوہ درجہ ہے جیڑا ہون درجہ جنہاں نال سوائے وین آج بھی نال سوائے وین ہے نا تے زندگی بھی نال ہی رکھے نے تے جیڑا مرتبہ ہونے یہ مرتبہ زندگی بھی آیا کہ ہر جائی تے انہیں نال ہونے تے موت تو بعد بھی انہی نالن تے قیامت جھڑے بھی انہی نالن. اس تو جس جنت وینا اور جس نبی تک وینا اللہ قیامت تک ایک تے ہی لا دیتا نا کہ مننے آلین یا نہ مننے آلین جیڑا نبی نے بوئے تے سلام کرن آوے اساں دھنگی زوری ابو بکر نے حاضری دیونی پونی اساں عمر نے حاضری دیونی پونی دل منے تمی کہیں برداشت ہوئے نہ ہوئے کہیں چنگا لگے یا نہ لگے جیڑے نصیبے تے مقدر اللہ انہ دو نے بناونے بنا دیتے اور جیڑی نعمت انہ لب گئی ساری دنیا اس سے رشک تک کر سکنی محبت تک کر سکنی لیکن اس درجے تک کوئی نہ پہنچ سکنا. دنیا دے کیڑی قبر ہے جس سے 70,000 فرشتے صبح شام آن کے سلام پڑھن اللہ ابو بکر اور عمر وہ کوٹھا دیتا جس سے 70,000 فرشتے صبح تے 70,000 فرشتے شامی پہ سلام اس تو حضرت زین العابدین فرمایا کہ ابو بکر اور عمر نہ خدا نے نبی نی بارگاہ وچ اور انہوں نے نگاہ وچ اوہ ہی درجہ جیڑا درجہ انہوں نے زندگی وچ ہے جیڑی شان انہوں نے زندگی وچ آئی وہ آج بھی ہے تے ناراض نہ تھے اگر کہیں نکے جائے بزرگے نے گواڈے تھے قبر آونجے کہیں حافظ قرآن نے گواڈے تھے قبر آونجے کہیں شہید نہیں قبرانہ قبر بن ونجے اسی کی دنیا دسینے کوئی نہ دسینے با حافظ صاحب نال قبر آئی جی شہید نال سڑے فلانے بندے نہیں قبر آئی میری اماں تے ابا ہوتے دبے پہن جی جیتے اتنے حافظ دبے پہن آیا ابو بکر تے عمر تو سنی اولاد قیامت تک فخر کرے نہیں رہے. میں آگے بھی ساں کرے گل سنائی اسی آگئی ان مجھے میں کیتے ونیا جہانگیر بادشاہ ہے نا اسی بیوی نور جہان ہے اسی ہے ایران نہیں تو وہ اپنے دورے جو اس بڑے مولوی ذاکر منگوائے ایران تو اتھے ہندوستان نے اندر اور اپنا تشیع عام کیتا ٹھیک ہے اس نے مذہب ہے اس اپنا زور لاؤنا ہے. تب ایک بہت بڑا اس نے عالم اور مناظر اس ایران تو منگوایا لیکن اس آکھا کہ لاہور ہو کیا میں لاہور ہو کیا میں لاہور نے مولویاں شولویاں ملی آویں وقت دے لیا آویں وہ آگئے اتھو ایران تو چل کے تھے لاہور آیا لاہور آن کے علماء ملیا اتھے صوفی بزرگ ہے میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں بھی انہوں نے اتھے قبر مزار ہے بہت بڑے آدمی ہے تو انہوں نے بھی دور ہے غالباً اس آکھا جی نہ بھی ملی ونیا بزرگاں بھی تے عام طور تے بندے نے دماغے جونا نہ بے ان جڑے خانقاہ والے نے نا کیڑا کوئی شے پتہ ان خالی اللہ ہو والے تے انہاں نہیں پتہ بے اللہ ہو ویچی تا ساری ہر شے پہ جتنا ہی جاننے نے اتنا دنیا تے کوئی نہیں جاننا اللہ انہاں تے اپنی قدرت نے بوئی لائے ہوئے. وہ آیا حضرت میرے گلہ باتیں ہوئیں گلہ جو سے ایک جملہ آکھا اس آکھا سڈا ایمان تے وجہ اسی اہل بیت نہ اتنی محبت کرے نے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کربلا جتھے دفن ہیں نا اتھے 40 میلہ تک بھی کوئی مسلمان دفن ہو ونجے تو حضرت حسین نی برکت نہ انہوں نے بخشش ہوئے
حضرت میاں صاحب فرمایا سبحان اللہ جنیا بڑی گل دسیا ایک باری گل وات آکھ اس وقت دورائی اس آکھا جی حضرت میاں میرا کے اعتراض ہے جی اسی دانے 40 میل بھی تھوڑے اللہ حضرت حسین نی برکت نال پتنی ساری دنیا نے مسلمانہ بخش دے تکے وینا ہاں جی جڑی انہیں قربانی دیتی جڑا انہیں مقام ہے جڑا انہیں مرتبہ جڑا انہیں حضور نہ قرب حاصل ہے اہل سنت اور سڑے واسطے تو سڑا ایمان نہ حصہ سڑے سرا نہیں پگڑی حضرت فرمایا بڑی سونی گل کی دی ایک باری وقت کر اس آقا حضرت 40 میلہ تک بندہ دبے ونجے نہ کدائیں کربلا وے سجے کھبے تو وہ بھی بخشا وینا حضرت وقت 5-6 باری سبحان اللہ آکھ کے حضرت آقا ایک باری وقت کرا اوکا ایمان بھر دیتے ہی تازہ کر دیتے ہی بڑی گل سنائی آج یہ خوش بھی ہوئے اس آقا بھائی میں آج بڑی وڈی گل سنائی شاید حضرت اس گلہ نہ پتہ ہی کون ہے اس 3 باری وقت اخوائی جڑے وہ چنگا پکا کر رہے نا اساں تو بات حضرت ہے انہوں نے فرمایا میں اس غلط تے ایمان ہے جڑی گل تو آکھنا پیا میں آکھنا کہ حضرت حسین نے گواڑے تے دفن ہونا بہت بڑی سعادت ہے تے اتھے خوش نصیب ہی دفن ہو سکنے ہون ایمان آڑے مومن ہوئے تے اتھے دبے ونجے تے اس تو وڈی اور کیڑی نعمت لیکن ماں ایک گل تو سمجھا بھائی نواسے نے 40 میلہ تک بندہ بخشا ونجے تے جڑا نانے نے موڑے تھلے سوتے پہن انہوں نے متعلق تو نہ کے خیال ہے جڑے نانے نہیں باما تھلے سوتے پہ اگر 2-3 اتنیاں برکت آڑا تو نانے بھی من گنو نا ساری زندگی ہونا گاڑیاں پہ کڑھنے ہو جڑے نبی نے نال سوتے پہ تو کیا نبی نا تو بیونے آڑا نہیں بخشی نا تو میرے محترم ای درجہ ابو بکر اور عمر نا حضرت زین العابدین نے بقول کہ اوہ درجہ جڑا ہونا زندگی وچ حاصل ہے زندگی وچ بھی حضور نے ناڑ موت وچ بھی حضور نے ناڑ اور حضور قیامت والے دن نے متعلق بھی ایک نقشہ چھکیا ای فضیلت بھی ابو بکر اور عمر نہیں میں آج گلہ خالی ابو بکر نہیں کرنیاں اس تو ای حدیث میں چھوڑ دیتی ہے لیکن آگئی ان کر دینا حضور مکہ مدینے وچ دو انیا ہتھا نہ پیویں یہ تو گٹھی تو ہاتھ نہ پیویں ایک ہی پہلے ابو بکر ایک ہی پہلے عمر اور گزری بہنیں کہیں آنکھیں بہت خوبصورت جوڑی اور بہت خوبصورت منظر ہے آپ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ ای خالی آج نہ ٹرون نہیں مدینے نیا گڑیاں میں اسی قیامت آڑے جھاڑے بھی انیا ہونا کٹھے اٹھ ساں ہاکذا نبعث یوم القیامہ قیامت آڑے جھاڑے بھی کہ مطلب کہ انہوں گٹھیاں قیامت آڑے جھاڑے بھی میڈے ہتھے جس نے باما نبی ناپ کے لیں اس آمد کے ہوری گلہ نے ڈارا ہوئے جی گال ابو بکر نہیں کرنے بیان جڑیاں ہونا جنت نعمت اور فضیلتہ لبڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت ابو بکر ایک حدیث ہے حضرت عثمان نہ ذکر ہے یہ جڑی حدیث میں عرض پہ کرنا یہ حضور فرمایا ہر نبی نہ جنت جے خاص رفیق ہونا ہر نبی نہ کوئی صدیق ہو سی کوئی نہ کوئی رفیق ہو سی کوئی نہ کوئی سنگی دوست ہو سی جڑا سب تو زیادہ نبی نہ کھڑوتا فرمایا میں نے نہ سب تو زیادہ کھڑونے والا اگر جنت بھی کوئی بندہ ہو سی تو وہ ابو بکر ہے جنت میڈا خصوصی پڑوسی اور جنت میڈے قرب رہنے والا کوئی بندہ اگر کوئی اوے تو وہ ابو بکر صدیق ہے تو جیسا جنت وچ بھی رفاقت ہون بھی جنت ویچی ہوئے تو اس جاڑے بھی جنت ویچ رفاقت اپنے نبی نے ملوائیں تو اسی سارے دعائیں مانگنے ہیں یا اللہ حضور نہ پڑوس دے حضور نہ گواڑ دے تو ان کہڑے سونے گواڑین جنا حضور دس کہن کہ تو میڈا گواڑی ہاں جی ای قیامت ہے ڈھڑے میڈا گواڑی ہو سی ای قیامت ہے ڈھڑے حضرت علی فرمایا میڈے گھرے نے سامنے علی نہ گھر ہو سی تو اعزاز ہے اللہ نے نبی نے طرف ملی ہوئی عزت ہے کہ جناب میں نے گھرے نے سامنے جنت ہے جو حضور نے گھرے نے سامنے گھر ہونا سبحان اللہ ہاں اس جڑوے جہاں اس بادشاہی مسجد بنی تو شاہی قلعے نے سامنے ہونا شاہی مسجد بنوائی کہ بھائی گھروں باہر نکلا تو پہلی نظر مسجد تے پوے علی جنت بھی جڑوے نکل سی تو پہلی نظر نبی نے مکان تھے تو حضور نہ پڑوس مل گیا مہیت مل گئی تو تھوڑا احساس ہے آپ فرمایا میرا دوست اور رفیق قیامت ہے ڈھڑے اگر کوئی اوے تو او ابو بکر صدیق ہے جیسا اللہ میڑا قیامت ہے ڈھڑے بھی ساتھی بنا سی اگلی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی تشریف فرماون آپ فرمایا اللہ جنت رے بہت سارے بوئے بنائے ہوئے اور انہیں بوئے ہوتے لکھے ہوا یہ صدقے آڑا نہ بوا یہ روزے آڑا نہ بوا یہ نماز آڑا نہ بوا یہ جناب بہو
صلہ رحمی کرنے والا یا نیکی کرنے والا، مختلف نیکیاں، جہاد والے ہی شہیداں واسطے، ہی حاجیاں واسطے، ہی غازیاں واسطے، مختلف بوئے جنت نے۔ آپ فرمایا جڑے لوگ جنت نے دروازے سے پہنچ سن تو ہر دروازہ اپنے چاونے والے آواز دے سی کہ بھائی تو نمازیاں وچوں تو جنت میڑے چو لگ کے داخل ہو، تاکہ میڑے واسطے بھی اعزاز ہے۔ نمازیاں نمازی والا بوہا ابھرے سی، غازیاں غازی والا ابھرے سی، جہاد والا جہاد والا ابھرے سی، کئی جناب حج والا، جڑے بھی دروازے میڑے رب بنائے ہوئے ہیں انہاں تمام دروازیاں چو دنیا تے جس نیکی نہ بندیاں ذوق اور شوق ہے کرے نا تو بندہ بہت ساری نیکیاں، جس نیکی وچ کثرت ہو سی اس نیکی واسطے آکھے وے سی کہ آؤ داخل ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کول بیٹھے، انہاں فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ حل یدعا احد علی من تلک الابواب کلہا، یا رسول اللہ یہ تو گل سمجھ آ گئی، کیا کوئی ایجا بھی ہو سی جساں جنت نے سارے بوئے ابھرین؟ سوال تو بننا ہے نا، قریب ابو بکر ہی کر سکنا جیسے سارے بوئے بھرے پین۔ یا رسول اللہ یہ گل تو سمجھ آ گئی کہ نمازی نمازی والا چو ویسی، حاجی حاجی والے چو ویسی، فلانا ہو چو ویسی، حل احد کوئی ایجے بھی ہوئے جساں ہر جنت رے دروازے وچو آواز آوے؟ آپ فرمایا نعم وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ۔ ابو بکر اے جب اوے تے ماں اپنے رب تو امید ہے کہ تو آئی آئیں۔ نعم وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، ان خوش نصیب جنہ جنت رے ہر بوئے چو آواز آوے۔ ابو بکر تو انہاں وچوں کہ تو جنت رہا ہر دروازہ سدے سی، اس واسطے کہ ابو بکر نہیں ہر نیکی فطرت بنی ہوئی۔ اس گلاں بھی سمجھ گئے نہیں کہ نماز ہر بندہ نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا۔ میں عرض کی تھی کہ جس عبادت نہ اساں زیادہ ذوق ہو سی او دروازہ اساں سدے سی، اور نہیں تو جڑا بندہ نماز پڑھنا اور روزے بھی تو رکھنا تو ہن روزے والے دروازے چو جنت ویسی یا نماز والے چو ویسی، تو جدے اس نے ذوق ہو سی ادو لگ سی۔ ابو بکر حضور فرمانے بین تو خدا کوئی اتنا نیکیاں وچ گدھا کہ ہر نیکی تونی فطرت وچ وڑ گئی۔ انج نہیں ہو سکنا کہ ابو بکر ایک ہی پلے زور دے تے دوئے پلو بھل ونجے، ایک ہی عبادت زیادہ زور لائے تے دوئے عبادت زور گھٹ ہوئے۔ ابو بکر واسطے انج نہیں، ابو بکر ہر نیکی اس کی طبیعت بن گئی، فطرت بن گئی، لہذا جیسی طبیعت او نیکی تو ہر دروازے والا آکسی کی میڈا حصہ یہ دوئے حصے نہ نہیں۔ آپ فرمایا ابو بکر تو اس وچ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگلی حدیث، فرمایا جبریل آئے اور جبریل ماں جنت پھرایا، فطاف بی جبریلو، جبریل ماں گھمایا جنت رے اندر، اور ماں او دروازہ تک آیا نے وڈا جس چو میں تے میری امت جنت داخل ہونا۔ یہ حضور اپنا خواب سنایا اور اسے خواب ہی یا جکن بھی غالباً خواب ہی ہو سی۔ آپ فرمایا جبریل ماں سارا پھرا کے ماں او دروازہ تک آیا جس چو میں اور میری امت جنت داخل ہونا۔ آپ یہ حدیث بیان کرتی، حضرت ابو بکر نے منہ نکلا لیتنی کنت معکا، یا رسول اللہ اے کاش کے میں بھی تو سناڑ ہوئیاں، لیتنی کنت معک، میں بھی تو سنے ناڑ ہوئیاں۔ تو حضور حضرت ابو بکر نے موڑے تے ہاتھ رکھے، ضرب علی منکبہ، حضور موڑے تے ہاتھ رکھ کے جملہ فرمایا، فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ الفاظ نے کمی بیشی معاف فرمائے لیکن مفہوم ہی آپ فرمایا ابو بکر تو کہ پہنا میں اتھے ہوئی آپ میری امت نہ پہلا بندہ جیڑا جنت داخل ہو سی ابو بکر اتوں، خالی ہو دے کوثر نے آغاز توڑے تو نہیں ہونے، جنت ری بوئی بھی توڑے واسے کھلنے، تو پہلا آدمی جیڑا جنت بھی داخل ہو سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تے جنت نے پرندے نہ ذکر کی تھا کہ جنت اتنے بڑے بڑے پرندے بھی ہو سن کہ جیڑے تو سنے دنیا نے بڑے بڑے جانور اور اٹھانے برابر
یا اس قسم نے بڑے پرندے جڑے اللہ تعالیٰ جنت بنائے ہوئے ہیں، جس نے پرندے اتنے بڑے وہ جنت کیڑی کھول سی، ہاں جی، اور اس نعمتیں کتنی بڑیاں ہو سن۔ آپ اس پرندے کی تعریف کی تھی کہ ان بڑے خوبصورت ہو سن، بڑے شاندار ہو سن، بڑے نعیم بڑیاں نعمت والے پرندے ہو سن۔ تو بات حضرت ابو بکر بھی اگو آکھا یا رسول اللہ وہ پرندے تو واقعی بڑی نعمت والے تے بڑے خوش نصیب ہیں تے بڑے مبارک ہیں جڑے اللہ تعالیٰ جنت وچ ہی پالے، جنت وچ ہی وڈے کیتے ہیں، جنت وچ ہی ان امن تے ان جنتیاں مل سن تے او تے بڑے برکت والے تے بڑے مبارک ہیں۔ آپ فرمایا ابو بکر پرندے بھی بہت سونے ہیں، پر جڑے لوگ انہاں پرندیاں کھائے سن نا جنہاں واسطے خدا تیار کیتے ہیں بندے ان بھی گھٹ برکت والے نہیں، ان بھی بڑیاں برکت والے ہیں جنہاں واسطے ان پرندے بنائے گئے اور جنہاں واسطے رکھے گئے اور جنہاں قیامت ڈھڑے کھوائے ہوئے سن، ان پرندے نالوں بھی زیادہ نعمت والے اور اللہ نے نزدیک مکرم تے محترم وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور انہاں کھاونے والا چو کوئی اور تا امن کے نہیں اور کیڑے ہو سن، لیکن ابو بکر تو میں دسی بنا کہ انہاں پرندیاں چو تم بھی کھیسے ہیں، تو انہاں واسے اللہ تعالیٰ انہاں پرندیاں نے گوشت بھی مقدر کیتا ہوا۔ تا ای او خوش نصیب آدمی جیسا قیامت ڈھڑے بھی اللہ اتنے اعزازات تو نوازن اور انہاں اعزازات ری خبر دیتی میرے نبی کہ ای بندہ جیسا آج پہلا نمبر حاصل ہے ایسا خالی اس جہان ایک پہلا نمبر حاصل نہیں، ای اتھے بھی تو ساں پہلے نمبر تے نظر، اور ای ابو بکر نہ کمال ہے۔ اور ابو بکر نے سب تو وڈی شے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اگلے گل میں ایسا کرائی سنا چکا، فرمایا نہ ابو بکر بہو نمازہ نہیں وجہ تو ابو بکر بنا، نہ ابو بکر بہو روزہ نہیں وجہ تو ابو بکر بنا، ولیکن کان فی قلبہ شیئن، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمائیں ابو بکر نے دلے وچ کوئی شے آئی، ایمان اور یقین اتنا مضبوط ہے کہ اس ابو بکر سارا نالو چاہ کے اتے گئے۔ اس تو میں نے محترم اللہ نہ وفا، اللہ نے رسول نہ وفا، اللہ نے دین نہ وفا کرنے والے ان دنیا سے بھی لا زوالن اگلے جہان بھی لا زوالن، اللہ اساں بھی اپنی زندگی اپنے دین واسطے خوبصورت کر کے لگاونے نہیں اور گزارنے نہیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔